ہاں اب ہو گیا۔ تو لاسٹ ٹائم پہ ہم یہاں سے پڑھ رہے تھے، تو ہم وہاں سے دیکھتے ہیں واپس سے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے اچھے سے؟ آپ بتائیے، آپ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ پھر میں چلتا ہوں آگے۔ ہے آواز ٹھیک؟ یا آپ جواب نہیں دے پا رہے؟ آ رہی ہے سر، آ رہی ہے۔ جی سر، آ رہی ہے آواز۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، جو اعراب ہے، یعنی کہ جو بیڈوینز ہیں، جو بادیاں نشین علاقوں کے رہنے والے، جو شہر سے بہت دور رہتے ہیں، ان کو بولتے ہیں اعراب۔ اعراب جو ہے وہ اعرابی کی جماعت ہے نا، اعرابی ہو گیا جو ایک بیڈوین ہو گیا، اور بیڈوینز کا مطلب ہوتا ہے اعراب، یہ جماعتی اعرابی کی۔ وہ زیادہ شدید ہے، اسٹرانگر ہے کفر کے اندر، وہ نفاقا، اور نفاق کے اندر۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ and it's more likely، ایسا ہونا بھی چاہیے کہ وہ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے حدود جو اسے نازل کر دیے۔ کیوں؟ بیکاز وہ شہر سے بہت دور رہتے ہیں۔ اعلی رسول، جو اللہ نے اپنے رسول پہ حدود جو ہے نازل کیے، اس کے بارے میں وہ معرفت نہیں رکھتے۔ کون؟ اعراب۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ سب آراب مراد نہیں ہے، بات سمجھیے، یہاں پہ بعض کچھ آراب مراد ہے، کیونکہ قرآن نے اس کے بعد کلاسیفائی کیا ہے آراب کو۔ دیکھیے آپ اس کے بعد آیتوں کے اندر، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ، کچھ آراب ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ، دے ٹیک ما ينفق مغرما، جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ایز اے لاس ہمیں ہو گیا، ہمیں فائنینشیل لاس، فائنینشیل پینلٹی دینی پڑی۔ یعنی کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے، وہ خوش نہیں ہو جاتے کہ ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا، اجر ملے گا، نہیں، ان کو مت ایمان ہوتا ہے آخرت پہ۔ وہ بولتے ہیں یہ ہو گیا ضائع، یہ کیا ہو گیا، اسلام کو پیسے دینا، مسجد بنانے کو پیسے دینا، یہ سب فائنینشیل لاس ہو جائے گا۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور جو یہ منافقین اعراب میں سے ہے، یہ ویٹ کرتے ہیں تمہارا اے مومنو، دوائر کا۔ دوائر کا مطلب ہوتا ہے ٹرنز، یا یہاں سے لکھا ٹرنز آف مس فارچون، یعنی کہ بدقسمتی کے جو ٹرنز آ جاتے ہیں، جو ہر ایک انسان کو ہوتا ہے نا۔ کبھی انسان کو اچھے دن ہوتے ہیں، کبھی برے دن ہوتے ہیں، کبھی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے، کبھی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے، کبھی انسان کو لاس چل رہا ہوتا ہے، کبھی انسان کو گین چل رہا ہوتا ہے، چاہے بزنس میں، چاہے ہیلتھ کے اندر، یا باقی باقی مسائل کے اندر جو انسان کے ہیومن افیئرس جتنے بھی ہوتے ہیں۔ تو دوائر کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی زمانے کی جو گردش ہوتی ہے، یعنی کہ جو مصائب و آلام ہوتے ہیں، جو پریشانی ہوتی ہے، جو آ جاتی ہے پیریوڈکلی، یہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کاش مسلمانوں کو وہ سب آ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہم دائرۃ السوء، انہی منافقوں کے اوپر ہی دائرۃ السوء ہے۔ دائرۃ السوء کا مطلب ہو گیا برا وقت ان پہ ہی پڑنے والا ہے، جو مس فارچون کی جو ٹرنز آف مس فارچون ہے وہ ان پہ ہی پڑنے والی ہے، یعنی کہ وہ بدقسمت لوگ ہو جائیں گے، ان کو ہی لاس ہو جائے گا۔ وہ لاس کا ویٹ کرے تو مسلمانوں کا، حالانکہ یہی ان کا لاس ہے، کیونکہ ان کا بڑا لاس جو ہے وہ ہو گیا دنیا میں، ان کو مسلمانوں کی خوشی دیکھ کے غم ہو جاتا ہے نا، یہ بھی ایک لاس ہی ہوتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کوئی چیز سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی کہ جو بھی وہ مسلمان کے خلاف پلان کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اور جانتے ہیں ان کے دلوں کے اندر جو کفر چھپائے ہوئے۔ لیکن جو بعض آؤٹ ورڈلی وہ شو کرے ہم مسلمان ہیں، مال تو دے رہے، لیکن ولفلی مال نہیں دے رہے، ان کو لگ رہا ہے کہ مغرمن، جیسے ہمیں لاس ہو گیا مال، جیسے ہم نے ضائع کر دیا مال کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ نہایت ناگواری کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے وہ مال دے دیتے ہیں، نہ کہ آؤٹ آف دیئر اون ول۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اسلام میں اتنی زیادہ امپورٹنس اخلاص کی ہے کہ اگر انسان کتنے بھی عمل کر رہا ہے، اس کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس، اور نہ ہی لوگوں کے پاس، اگر وہ اللہ کے لیے ہوگی نہیں، وہ سب ملٹی پلائی میں زیرو ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے یہاں پہ جو بھی لکھا ہے وہ سب کس بارے میں لکھا ہے کہ سنسیئرٹی ان ریلیجن کتنی امپورٹنٹ ہے اسلام میں۔ حدیث میں کیا گیا؟ الدین النصیحہ، دین اخلاص کا نام ہے، ریلیجن از سنسیئرٹی، جس میں سنسیئرٹی ہے وہ ریلیجس ہے، جس میں سنسیئرٹی نہیں ہے، اگرچہ وہ آؤٹ ورڈلی کچھ بھی کر رہے ہیں، ریلیجس ایکٹس بھی کر رہے ہیں، ریچولس بھی کر رہے ہیں، ورشپ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ منافق ہے، وہ کذاب ہے، وہ جہنم کے اندر نچلے جہنم کے باٹم میں ہو جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اس کے بعد اب دیکھیے انہی اعراب کے اندر جو دوسری جماعت ہے، مومنوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اعراب میں سے بعض ایسے بھی ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، جو مومن ہے، والیوم الآخر، جو آخرت پر ایمان بھی لاتے ہیں،
وہ یہ دیکھیے جس کو آخرت پہ ایمان ہوگا اس کو اپنا مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں لگتا ہے انویسٹمنٹ، کیونکہ اس کو پتا ہوتی ہے آخرت میں اجر ملے گا۔ جس کو ایمان نہیں ہوتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کراتا ہے برڈن، کہ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ مال دے دیں گے مسجد والوں کو، ورنہ لوگ بولیں گے تم مال نہیں خرچ کرتے ہو، وہی منافقانہ صفات میں سے ہو رہا ہے۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور وہ پکڑتے ہیں اپنے مال کو، دے ٹیک، بولتے ہیں نا انگلش میں بولتے ہیں نا، دے ٹیک واٹ دے اسپینڈ ایز مینس آف نیئرنیس، ان کو لگتا ہے کہ جو ہم نے مال خرچ کر دیا اس سے ہم اللہ کے نزدیک جائیں گے، قربات، تقرب الی اللہ ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ مومن کا ہر عمل کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کا تقرب حاصل ہونا چاہیے، کہ وہ خود اللہ کے قریب ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو لوگوں کی تعریف مل جائے یا پبلک ایکسیپٹنس کو مل جائے۔ وصلوات الرسول، اور وہ چاہتے ہیں مال خرچ کرنے کے بعد کہ ہمیں دعائیں کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو مال وصول کرے گا نا، جو مال وصول کرنے والا ہوگا اس کو چاہیے کہ وہ جو مال دے رہے ہیں ان کے لیے دعا کرے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ گیا کہ وہ دعا کرتے تھے جب ایک بار ایک مال لے کے ایک آل آ گیا، ایک فیملی آ گئی، تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ تم رحمت بھیجو، صلی مطلب رحمت، تم رحمت بھیجو، صلوات بلیسنگز، رحمت بھیجو آل ابی اوفا پہ، ابو اوفا کے فیملی پہ، بیکاز جب انہیں مال دیا آپ نے ان کا دعا کر دی جو ہمیں، اور یہی چاہتے ہیں نا مومنین کہ ان کو دعا مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الا انہا قرابۃ لہم، خبردار جو یہ اعراب میں سے مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے، ان کی ان کو سچ میں یہ قربت کا سبب بن جاتا ہے، ان کو مینز آف نیئرنیس بن جاتا ہے، یہ وسیلہ بن جاتا ہے جس سے وہ اللہ کے نزدیک جاتے ہیں، ان کا یہ مال خرچ کرنا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب ان کو اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا اپنی رحمت کے اندر۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت بخشنے والا اور نہایت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیے اللہ تعالیٰ بولتا ہے صحابہ کے بارے میں، والسابقون الاولون، سبقت لینے والے جن نے جلد ایمان میں جلدی کی، الاولون پہلوں میں سے، من المہاجرین چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے جنہیں ہجرت کی، چاہے مکہ سے یا کسی اور علاقے سے مدینہ کی اور، والانصار، اس کے بعد جو انصار ہے ان نے مدد کی مہاجرین کی، اتنی مدد کی کہ اپنے گھر کو پارٹیشن کیا، آدھا گھر کس کو دیا؟ اپنے مہاجر بھائی کو، جس کو زیادہ وائف تھی اس نے ایک وائف کو طلاق دیا، اپنے مہاجر بھائی کا تم نکاح کر اس کے ساتھ۔ ایسی مثال دنیا میں کہیں پر نہیں دے سکتے، اس کو قرآن بولتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو پریفر کرتے ہیں اپنے ہی اوپر، اپنے بینیفٹس پہ، اگرچہ وہ خود تنگ حالی میں ہوتے لیکن سٹل ان کے اندر وہ جنراسٹی، وہ ان کے اندر وہ جواد، وہ کتنے جواد ہوتے، کتنے جنرس ہوتے، وہ سٹل مال خرچ جاتے ہیں اور پریفر کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو اپنے بینیفٹس کے اوپر۔ حدیث میں کیا گیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مکمل ایمان والا نہیں ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور یہاں سے علماء ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ انسان کرتے ہیں اپنے لیے پسند کہ میں دوسرے سے آگے جانا چاہتا ہوں، کچھ بھی چیز ہے میں رہوں دوسرے سے آگے، تو اس کو پسند کرنا ہے کہ لوگ مجھ سے آگے رہے، کیونکہ اس کو پسند کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے جو ہے اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو وہ چیز اس کا جو عملی مصداق تھے وہ صحابہ تھے، وہ مہاجرین اور انصار تھے۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ ان مہاجرین انصار جو سابقون الاولون، جن نے سبقت لی، جلدی کر دی اور پہلے تھے ایمان کے اندر، اس میں اچھا خاصا اختلاف ہے۔ صحیح بات ہے، اس سے مراد وہ ہے، اس سے مراد سبھی ہے جنہیں جلدی ایمان آئے، چاہے وہ جنہوں نے دو قبیلوں کی اور نماز پڑھی، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی اور گئے اس کے بعد غالباً 16 منتھس کے بعد تحویل قبلہ ہو گیا، قبلہ ہو گیا چینج بیت المقدس سے کہاں کی اور؟ مسجد الحرام کی اور۔ تو جن صحابہ نے تحویل قبلہ سے پہلے اسلام قبول کر دیا تھا ان نے دو قبلے کی اور نماز پڑھی، وہ اس میں آتے ہیں، بعض کے نزدیک رائے وہ ہے، یا بعض بولتے ہیں جن نے حدیبیہ کے موقع بیعت کی، جب حدیبیہ جب آپ وسلم گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، پھر ان نے بھیجا مطلب عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ ایسے ہی اپنا ایمبیسڈر بنا کے، تو خبر آ گئی کہ افواہ پھیل گئی، ریومرز پھیل گئے کہ شاید عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے، تو آپ نے کہا عثمان کا بدلہ لینا ہم پہ واجب ہے۔ اس کے بعد کچھ صحابہ نے بیعت کر دی ایک پیڑ کے نیچے، اس کو بولتے ہیں بیعت الرضوان، تو ان صحابہ کی بڑی عظمت ہے، ٹھیک ہے، تو بعض کے نزدیک وہ یہاں مراد ہے۔
یا بعض کے نزدیک یہاں اہل بدر مراد ہے، لیکن صحیح بات بتا گیا ہے جو امام شوکانی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تمام قسم کے صحابہ ہیں جنہیں سبقت کی کسی بھی چیز میں، چاہے وہ بدری صحابہ تھے، بیت رضوان کے صحابہ تھے، یا چاہے وہ صحابہ تھے جنہیں تحویل قبلہ سے پہلے ہی اسلام قبول کر دیا تھا۔ اس کے بعد والذین تبعوہم، جن نے مہاجرین انصار کی جنہیں سبقت ایمان میں کی، اس کے بعد ان کو جو فالو کرنے والے تھے وہ کون ہے؟ ان کو بولتے ہیں نا تابعین، تابعین مطلب فالوورز آف صحابہ، ٹھیک ہے، وہ اس سے مراد ہے۔ یا بعض نے اس کا معنی عام لیا، یعنی کہ عام انسان جتنے بھی اس کے بعد صحابہ کو فالو کریں گے وہ اس میں شامل ہے، بے احسان، لیکن احسان کے ساتھ، ان رائچسنس، صحابہ کو فالو کرنا ان رائچسنس، جو انہیں اچھا عمل کر دیے ویسے میں بھی اچھا عمل کرنے ہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اتنی بڑی ہے مطلب نا ان کو یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی کہ ان سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو جن سے اللہ راضی ہو گیا ان سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، اور ان سے بغض نہیں رہ کر کہ صرف منافق۔ دیکھیے بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، بعض اوقات کچھ لوگ جو ہے نا وہ منافقوں کو اور صحابہ کو کیٹیگرائز کرتے ہیں ایک ہی جگہ پہ۔ منافق صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی بائی ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے، جو اسے ابن حجر بولتا ہے صحابی مطلب ہو گیا جس نے ایمان کی حالت میں آپ سے پہ ایمان لایا ان کی حیات میں، اور مرا بھی ایمان کے اوپر ہی، اور اگر وہ مرتد بھی ہو گیا ہوگا، اس نے اسلام چھوڑ دیا تو واپس اسلام کی اور آ گیا، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں صحابی۔ اس کا مطلب منافق صحابی نہیں ہو سکتا ہے، صحابہ کے بارے میں یہ صفات ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وَأَعَدَّ لَهُمْ، اچھا نا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب صحابہ تھے، منافقین بھی ان کے مصاحبت میں تھے، ان کے مطلب کمپینین شپ میں۔ اب کسی کو منافق بولنا یا نہ بولنا وہ انسان تک ہے؟ بالکل بھی نہیں، وہ کون جانتے ہیں بہتر؟ اللہ تعالیٰ، جیسے آپ نے فرمایا ایک بار حدیث میں، انی لم اؤمر ان انقب علی قلوب الناس، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں سے نقاب ہٹاؤں، کہ اگر نقاب انسان کے دلوں پہ ہے، مان لیا ہم نے ہائپوتھیٹیکلی مان لیا، میں وہ نقاب ہٹاؤں گا دیکھوں گا اندر کیا ہے، بیکاز یہ پاسبل نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ کسی کی نیت چیک کرے گا، اس کا دل چیک کرے گا۔ اور فرمایا ولا اشق بطونہم، نہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے اندرونی معاملات کو دیکھوں وہ کیا ہے، کیونکہ وہ پتہ نہیں ہے انسان کو۔ سب سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات ہمارے اندر کہ ہم سوچتے ہیں کسی کے اندر اخلاص ہے کسی کے اندر نہیں ہے، ہم جج کرے ہوتے ہیں اس کو اخلاص ہے اس کو نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بری خصلت ہے، کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب بعض اوقات بولتے ہیں نا کچھ، جیسے ہم بولتے ہیں کسی کے مطلب بیہیویئر سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس کی نیت کیسی، ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی بیہیویئر میں ایکٹ کر رہا ہے وہ ویسا نہیں ہوگا۔ جیسے منافق جو ہے ان کے فیشل ایکسپریشن سے پہچانتے کوئی کوئی مطلب ہپوکریٹ ہے کہ نہیں، لیکن پھر جیسے ایکٹرز کا کام کیا ہوتا ہے، ایکٹرز کا کیا کرتے ہیں، وہ اپنی فیشلز ہی چینج کرتے ہیں جب ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب انسان کرتا ہے چینج اپنے فیشلز کو، لیکن کچھ سائنس بولتے ہیں نا وہ مائکرو ایکسپریشنز جو ہوتے ہیں وہ انسان سال سال چینج نہیں کر پاتے، وہاں پہ تھوڑی محنت لگ جاتی ہے، لیکن وہ بھی چینج کر سکتا ہے انسان۔ تو اس کا مطلب ہم حکم ظاہر پہ دیتے، باطن کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم کسی کو نہیں پوچھتے کوئی منافق ہے کون کیا ہے، بہتر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، صرف وہ منافقین جن کے بارے میں نص سے ثابت ہے کہ وہ منافقین تھے، عبداللہ بن ابی سے تھا، تو وہ ہو گیا۔ اس کے بعد وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے تیار کر رکھے ان کے لیے ویسے باغات جن کے نیچے بہہ جاتی ہیں نہریں، یعنی کہ جنت، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ اس کو میوٹ کریے سارے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں ہی کرتا ہوں میوٹ، ایک منٹ میں کر ہی پا رہا ہوں اس میوٹ، اس میں مسئلہ ہو گیا مائک، اس کو میں نے چینج کیا آج، ایک منٹ پارٹیسپینٹس، اس کے بعد دیکھیے آپ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور جو کچھ جو آپ کے ارد گرد ہے یار اعراب میں سے، بیڈوینز میں سے، منافقون، ان میں سے کچھ منافق ہے، ومن اہل المدینہ، اور اہل مدینہ میں سے بھی کچھ منافقین ہیں، مردوا علی النفاق، جنہوں نے نفاق کے اوپر پرسسٹنس اپنائی ہے، وہ مصر رہے نفاق کے اوپر۔ مردو کا مطلب ہوتا ہے جو مصر رہیں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں میں آپ کو پڑھاؤں گا عربک کے اس کے میں کچھ چیزیں بھی، کیونکہ یہ ضروری ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ دیکھیے مردو کیسے بنی ہے، جیسے عربی زبان کے اندر بولتے ہیں امرد، کیا بولتے ہیں؟ امرد، امرد بولتے ہیں عام طور پہ اس مرد کو
اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو بولیں گے نا وہ کشمیر کے کھوس، اس کا مطلب کچھ چہرے پہ بال وال نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں، مطلب وہ ہوتا ہے پیور فرام ہیئر، فیشیل ہیئر، اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو امرد کا مطلب ہوتا ہے جو خالص ہوتا ہے، جو پیور ہوتا ہے، جیسے عربی زبان کے اندر بولتے ہیں، جو لفظ ہے نا امرد کا، تمرد، مرد تمرد ہے جو لفظ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ جیسے ایسی برانچ جس میں لیوز نہیں ہوں گے، یا ایسا گھوڑا جو بغیر بال کے ہوگا، وداؤٹ ہیئر جو گھوڑا ہوگا، ایسا انسان لڑکا جس کے چہرے پہ بال نہیں ہوں گے، اس کو بولتے ہیں امرد۔ تو مطلب کیا ہو گیا اس میں؟ مطلب آتا ہے پیورٹی کا، یعنی کہ دے آر پیور ان دیئر منافقت، وہ اپنے منافقت میں خالص ہو گئے، یعنی کہ اب اسی خالص ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ استمرار، حالانکہ یہاں پہ روٹ الگ ہے نا، اب سمجھ لیں، میں بول رہا ہوں کہ یہاں پہ کیوں گیا پرسسٹ، حالانکہ مرد کا مطلب کیا؟ مرد کا مطلب ہوتا ہے خالص ہونا، پیور ہو جانا، اس کو بولتے ہیں عربی زبان کے اندر کیا؟ تجرد، کیا بولتے ہیں؟ تجرد، ٹھیک ہے، جیسے بولتے ہیں مجرد، ثلاثی مجرد، اونلی 3 لیٹر، جیسے عربی میں بولتے ہیں نا، اس کو عربی یاد ہوگا اس کے لیے، اس کو سمجھ آ گیا وہی چیز۔ اس کے بعد اچھا، لا تعلمون، آپ ان کو نہیں جانتے کہ کون پرسسٹنٹ ہے اپنے نفاق کے اندر، آپ کو ان کا علم نہیں ہے۔ نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے حال جاننے والا ہے۔ اب منافقین کا عذاب کیا ہوا؟ سنعذبهم مرتين، ان قریب پہ ان منافقین کو 2 بار عذاب کروں گا۔ 2 بار عذاب کا مطلب کیا ہو گیا؟ بعض علماء بولتے ہیں کہ دنیا میں ہی 2 بار عذاب، بعض بولتے ہیں کہ دنیا میں عذاب اور آخرت میں عذاب، وہ ہو گیا ٹوائس عذاب۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، اس کے بعد وہ لٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی اور، منافقین۔ اس کے بعد دیکھیے آپ، اب پھر سے ایکسیپشن آ رہا ہے، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، کیونکہ صحابہ تھے نا، اچھے صحابہ، منافقین نہیں، صحابہ، صحابہ بھی بعض اوقات جنگ میں شریک نہیں ہو گئے، تساہلاً، آؤٹ آف لیزینس یا آؤٹ آف ٹیکنگ تھنگس لائٹلی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب مت ہے منافقین، اعوذ باللہ، اس طرح نے بار بار سمجھا دیا ہے۔ جیسے جنگ تبوک کے موقع پہ کچھ صحابہ نے عذر بنائے، صحابہ نے بھی، جو عذر ویلڈ نہیں تھے، انویلڈ تھے، ناقابل، مطلب جو مطلب قابل، ناقابل عذر تھے، جو مطلب ایکسیپٹ نہیں کیے جا سکتے وہ والے عذر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن ان کی ایکسیپشن اس لیے بیکاز انہوں نے اعتراف گناہ کر دیا۔ صحابہ غلطی کر سکتے؟ بالکل کر سکتے، صحابہ معصوم من الخطا؟ بالکل نہیں، صحابہ غلطی کر سکتے۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صحابہ کی جو غلطیاں وہ ہائی لائٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی آؤٹ آف ریسپیکٹ فار دیم، کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یا جیسے ہم بولتے ہیں الصحابہ کلہم عدول، صحابہ جو سارے کے سارے عدول ہیں، جو بھی ان کی روایت ہے وہ سب سچی ہے، مطلب بولیں گے صحابہ نے روایت لائی ہے وہ جھوٹا تھا، نہیں، صحابی سچ، سب سچے تھے، قرآن اس کا گواہ ہے، لیکن ان سے غلطیاں ہوئی ہے، اور یہ ہونا بشر تقاضا ہے نا؟ تو وہی چیزیں ان نے اعتراف گناہ کر دیا، خلطوا عملا صالحا، انہیں خلط ملت کر دیا، مکس کر دیا صالح عمل کو جو وہ کرتے تھے غزوہ تبوک سے پہلے، جو مطلب وہ نیک اعمال کرتے تھے، وہ باقی غزوات میں شریک ہوئے تھے، لیکن بس بے تساہل وہ شریک نہیں ہوئے کچھ صحابہ مومنین، کس میں؟ غزوہ تبوک کے اندر، اور انہیں بناتے ہیں انویلڈ ایکسکیوزز۔ تو اللہ نے کہا وآخر سیئا، ان نے مکس کر دیا اچھے ڈیڈز اور کچھ ایول ڈیڈز، برے ڈیڈز، مطلب صحابہ غلطیاں کر سکتے، لیکن بیکاز ان نے اعتراف ذنب کر دیا جو اوپر آ گیا، عسى اللہ، امید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے، ان یتوب علیہم، وہ ان کا توبہ قبول کر دے گا، یا ان یتوب علیہم مطلب ہو گیا وہ ان کی اور متوجہ ہو جائے گا رحمت کے ساتھ، یا توبہ قبول کرے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جب بھی عسا اللہ کے ساتھ ہے نا، عسا کا لفظ، عسا مطلب شاید، پرہیپس، تو اس میں یقین کا معنی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی عسا یعنی کہ امید کا معنی اللہ کے ساتھ آ جائے گا، تو وہاں پہ وہ یقین کا فائدہ دیتی ہے، یعنی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو ان کے جو توبہ ہے وہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، خذ من اموالہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں میں سے پکڑیے، صدقۃ، صدقے کو، یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد ہے صدقۃ الواجبہ، کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ مراد ہے صدقے سے صدقۃ الواجبہ، یعنی کہ مطلب کیا؟ زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے ادا کرنی، یہاں مراد سے کیا ملتا ہے؟ صدقۃ الواجبہ، صدقۃ الواجبہ، یا یہاں پہ عام بھی مراد ہو سکتا ہے، صدقے جو واجب نہیں ہوگا،
آپ ان سے صدقہ لیجئے. صدقہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیریٹی. یعنی روٹ کے آگے سات دال اور قاف، صدق مطلب ٹروتھ فلنس. یعنی کہ وہ چیریٹی دیتا ہے اللہ کے راستے کے اندر جو ٹروتھ فل ہوتا ہے ایمان کے اندر، جو صادق ہوتا ہے، جو مومن صادق ہوتا ہے، اس کے دل میں سچا پن ہوتا ہے، جو مخلص ایمان والا ہوتا ہے. منافق صدقہ دیتا ہے لیکن اس کو لگتا ہے وہ کیا، فائنینشیل برڈن جو اوپر آ گیا مغرب وہاں پہ. دیکھیں اس کو لگتا ہے جیسے میں نے ٹیکس دیا، نہ کہ میں نے اپنی خوشنودی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنی ول کے ساتھ مال دیا. وہ ایسا نہیں کرتا ہے. تو آپ سے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کا مال لیجئے تو تطہرہم، یہ ان کی تطہیر کر دے گا، یہ ان کو پاک کر دے گا. وتزکیہم، یہ ان کو پاک کر دے گا. ان کا تطہیر ان کی تزکیہ کر دے گا. تزکیہ مطلب پاک ہو جانا. یا زکوٰۃ نا، زکوٰۃ، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا مال جب وہ انسان دیتا ہے اس سے اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے مال کا تزکیہ ہو جاتا ہے. سیکنڈ مطلب ہوتا ہے زکوٰۃ دینے سے مال میں زیادتی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ کاز دیم انکریز، کہ اگر آپ ان اس حدیث میں آ گیا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہو جاتی ہے. وما زاد اللہ عبدا بعف الا عزا، ایک بندہ کسی کو معاف نہیں کرتا ہے لیکن معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. تو سپینڈ کرنے سے، اللہ کے راستے میں مال سپینڈ کرنے سے مال میں زیادتی ہو جاتی ہے یا مال پاک ہو جاتا ہے. وہی کیا ہو گیا؟ تو زکی ہے. جن سے آپ ان کے مال میں زیادتی کریں گے ان کا مال پاک کریں گے، آپ ان سے لیجئے. مطلب کیا؟ زکوٰۃ بہا، اس کے ذریعے سے. وصلی علیہم، دیکھیے حکم آ گیا ان پہ دعا کریے. تو جو بھی مال وصول کرنے والا ہوگا اس کو چاہیے کہ وہ دعا کرے اس سے جسے وہ مال لے رہا ہے. ان پہ دعا کریے، ان کے لیے ان پہ بلیسنگز بھیجیے، رحمت بھیجیے اللہ تعالیٰ کے رسول. ان صلاتک، بے شک جو آپ کی ان پہ دعائیں کرنی ہے، ان پہ رحمت کی دعائیں بھیجنی ہے. سکن لہم، وہ ان کے لیے باعث اطمینان قلب ہے، ان کو اس سے ری ایشورنس مل جاتی ہے. یہ ہوتا ہے مومن کا نشانی. وہ کیا چاہتا ہے؟ اگر وہ کسی کو مال دیتا ہے، وہ بولتا ہے میں سے دعا ماجد، بولتے نا ماجد سے پیسے دیتے ہیں، بولتے ہیں دعا کر سے. کیوں بولتا ہے دعا کر سے؟ کیونکہ وہ چاہتا وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مال کے ذریعے دنیا میں آسانی عطا کرے، اس کو ری ایشورنس مل جاتی ہے، ہارٹ کو سکون مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. سکن لہم واللہ السمیع العلیم، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہر چیز سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس کے بعد تو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا. الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے ہیں ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده، کہ جو اللہ تعالیٰ، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہی تو ہے قبول کرنے والا توبہ اپنے بندوں سے. کہ اس کے بندے جو وہ امپرفیکٹ ہے، وہ غلطیاں کر سکتے ہیں. خالی اللہ تعالیٰ ہی پرفیکٹ ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے. تو اس لیے استغفار ایگزسٹ کرتا ہے کہ انسان اپنی امپرفیکشن کو، اپنے جو ہے ناتوانی کو، اپنی جو ہے امپرفیکشن کا اظہار کر دیتا ہے، اپنی محتاجیت کا اظہار کرتا ہے اللہ کے سامنے، کیونکہ وہی جو ہے توبہ قبول کرنے والا. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور آ، وہ لیتا ہے ان سے کیا؟ صدقات، مطلب چیریٹی. اللہ تعالیٰ قبول بھی وہی کرتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت توبہ قبول کرنے والا. تواب جو ہے فعال کے وزن پہ، صیغۃ المبالغہ، ایگزیجریٹڈ فارم، یعنی کہ بہت زیادہ ایکسیپٹر آف ریپینٹنس. الرحیم، موسٹ مرسیفل وہ ہے. یعنی کہ جو بھی غلطیاں ہو گئی آج تک، چاہے زکوٰۃ نہیں دی یا ناگواری کا اظہار محسوس کیا زکوٰۃ نہیں لائی، وہ سب انسان کو چھوڑنا چاہیے. نفاق چھوڑ دو اور ایمان کی اور آ جاؤ. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد قل اعملوا، آپ کہہ دیجئے تم عمل کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ان قریب تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا. دیکھنے کو بولتے رؤیت ہے نا. اس رؤیت سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کا عمل دیکھے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آتا جج کرے گا ان کا عمل کیسے ہے، اس میں اخلاص ہے کہ نہیں، اس میں ریا ہے کہ نہیں، اسی اعتبار سے. ورسولہ، اور اس کے رسول، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ان کے اعمال دیکھیں گے. کیسے؟ بذریعہ وحی. جب اللہ تعالیٰ اطلاع کرے گا رسول کو منافقوں کے بارے میں تو اس کے ذریعے سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی کچھ منافقین کے بارے میں اطلاع کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک صحابی سے حذیفہ بن یمان سے کہا بھی تھا منافقوں کے بارے میں. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے قسم دکھائی حذیفہ کو. تم کہا کہ نشهدک باللہ هل سمانی لک رسول اللہ من المنافقین، کیا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقوں میں گنا؟ کیا میں بتا منافق ہوں؟ یہ کہا عمر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ سے، کیونکہ منافقت کا خوف ہونا ایک مومن کا نشانی ہوتی ہے.
اور منافقت سے امن رہنا ایک منافق کی نشانی ہوتی ہے. جیسے یہ بولتے ہیں نا حسن بصری، ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق. منافقت سے ڈرنے والا، ریا سے ڈرنے والا، یہی تو ہوتا ہے مخلص، یہی تو ہوتا ہے مومن. اور نفاق سے اور ریا سے امن میں رہنے والا، مجھے ریا نہیں ہو جائے گا، مجھے نفاق نہیں ہو جائے گا، یہی تو ہوتا ہے منافق. تو اس کے بعد والمؤمنون، اور مومنین بھی دیکھیں گے منافقوں کے اعمال، جیسے یعنی کہ بذریعہ وحی اطلاع کرتی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر وہ مومنوں سے کہیں گے. جیسے مسجد زرار کے بارے میں آ گیا ہے، جو منافقوں نے مسجد تعمیر کی تھی مسلمانوں کو ضرر رسائی کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے. انہوں نے وہاں پہ منافقوں کو جمع کر دیا تھا تاکہ وہاں پہ وہ اٹیک کر سکے. پلیس آف ایمبیش بن گئی تھی وہ، اس کو بولتے ہیں گات کی جگہ، جہاں پہ وہ ہائیڈ آؤٹ تھا ان کا کفار کا، تاکہ وہ اٹیک کر سکے مسلمانوں کے اوپر. تو وہ سب کے بارے میں باخبر کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے پھر مومنوں کو کر دیا باخبر منافقوں کے اعمال کے بارے میں. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، سبوں سے کہا جا رہا ہے تم سب لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی اور جو غیب کا علم رکھنے والی ہے اور شہادہ ایویڈنٹ کا علم رکھنے والی ہے، جو سینے کھلا پن، جو کھلی بات ہوگی اور جو چھپی ہوئی بات ہوگی، اس سب کا علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ. یعنی کہ تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. منافق کس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اسلام مطلب ریلیجن ایسے جو لوگوں سے چلتے نہیں. اسلام بولتے تمہیں خدا کے لیے عمل کرنی ہے. اگر تم نے اللہ کے لیے عمل نہیں کی، تمہارے اندر منافقت تھی، تم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو، کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، بیکاز اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے. کوئی اگر انسان دے رہا ہے مسلمانوں کو دھوکہ، ٹھیک ہے، وہ مسلمان دکھا رہا ہے اپنے آپ کو جسٹ آؤٹ آف گیٹنگ دا ریسپیکٹ، نہ کہ بینگ سنسیئر ود اللہ، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں کس کو دھوکہ دے رہا ہوں. چلو لوگوں کو میں دھوکہ دے رہا ہوں، لیکن میں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہوں نا، کیونکہ وہ تو میرے اندروں کو جاننے والا ہے کہ میں سنسیئر ہوں اس کے لیے کہ نہیں. تو اس کے بعد کیا آ گیا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں عنقریب باخبر کر دے گا اس سب سے جو کچھ تم عمل کرتے تھے. یعنی کہ یہ سوچنا کہ جو تم نے عمل کر دیا اس سے اللہ تعالیٰ باخبر نہیں ہے. ایک تو وہ سے باخبر ہے، اور تمہیں بھی وہ واپس انفارم کر دے گا جب یوم الحشر ہوگا، جب حساب کا دن ہوگا اس ٹائم پہ. اس کے بعد دیکھیے، تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات یہاں پہ، یہ ہم نے کہا بصری وحی کے بارے میں. اچھا، وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور جو باقی لوگ ہیں مرجون لأمر اللہ، جو اللہ کے حکم کے بارے میں جو ہے جن کو ڈیل دی جا رہی ہے. جو مطلب جن کو مہلت دیے ہوئے جو لوگ ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو ڈیل ہے تب تک جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جائے گا. مرجون لامر اللہ، یعنی کہ ڈیفرڈ فار دا کمانڈ آف اللہ. جب اللہ کی کمانڈ آئے گی ان کا معاملہ اس ٹائم پہ ملتوی نہیں رہے گا. جب تک ان کا معاملہ ملتوی ہے ان کو اس موقع تک مہلت دی جائے گی، ان کو اس موقع تک ڈیل دی جائے گی. جو ہے سورہ توبہ ہے نا، یہ تھوڑا مشکل سمجھنا تفسیر کے حساب سے، باقی سب قرآن بہت آسان ہے، بس یہ سورہ تھوڑا مشکل سمجھنا، یہاں پہ تھوڑی ورڈنگ مشکل ہے. اما يعذبهم، یا تو ان کو اللہ تعالیٰ عذاب کر دے گا، واما يتوب عليهم، یا تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا توبہ قبول کر دے گا. تب عذاب کر دے گا جب وہ گناہوں پہ مصر رہ کے اعتراف گناہ نہیں کریں گے، اور تب توبہ قبول کرے گا جب وہ اعتراف گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ مصر نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے. واللہ علیم حکیم، جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. اس کو پتہ ہے عذاب کب دینا ہے کب نہیں دینا ہے، کب ڈیل دینی کب ڈیل نہیں دینی ہے، کب جو ہے جلدی عذاب دینا ہے، کب اپنے حکمت کے تقاضوں کے مطابق کسی کو گناہ کرنے کے بعد اور مستحق عذاب ہونے کے بعد اس کو عذاب نہیں کرنا ہے. اور اس کے بولتے ہیں الحکمت والحلم، حلم فور بیئرنگ. اللہ کو پتہ ہوئی ہے کون مستحق عذاب کے ہونے کے باوجود اس کو عذاب نہیں کرنا ہے، ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائے گا اللہ کے راستے کی اور. تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حکمت والا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور جن منافقوں نے بنائی مسجد ضرار. مسجد ضرار کا مطلب وہ کیا، ان کا قصد تھا اس سے صرف ہارم پہنچانا، جو ہے نا ضرار، جس کو عربی آتا ہے اس کے لیے پوائنٹ ہے. یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے. کیا ہے؟ باب مفاعلہ کا مصدر. تو اس کا مطلب ہوتا ہے باہم نقصان پہنچانا ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے، ضرار مطلب ہارم پہنچانا. وکفرا وتفریقا، اور کفر کو بڑھاوا دینے کے لیے انہوں نے مسجد بنا دی. وتفریقا، اب دیکھیں یہ آپ سمجھیے یہ بات، اس میں علماء اچھے پوائنٹس بولتے ہیں.
تفریق کے جو مسجد بنائی جائے گی نا اس کو منہدم کرنا ہے. اگر کوئی مسجد بنائی جا رہی ہے مسلمان امت کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے، اسلامی رول اکارڈنگ اس کو منہدم کرنا، اس کو گرا دینا ہے. یہاں ثابت ہو جاتا ہے یہ چیز. وہ تفریقاً بین المؤمنین، جو مومنوں کے درمیان ڈویژن پیدا کرنے والی مسجد ہے، اس کے لیے تعمیر کرتی. وہ ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور ان کے لیے جو ہے اسٹیشن بن جاتا ہے. وہ ارسا مطلب جہاں پہ ان کو وہ پلیس آف ایمبش بن جاتی ہے، جہاں پہ ان کو مطلب گات کی جگہ ان کو مل جاتی ہے، جہاں پہ وہ اٹیکرس تھے، اس کو بولتے ہیں اردو میں کمین گاہ، پلیس آف ایمبش، ہائیڈ آؤٹ، اسٹیشن جہاں پہ وہ رکیں گے. لیمن حرب اللہ اور رسول، جن نے حربہ کر دیا، وار کر دیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. یہاں پہ حرب سے مراد کیا ہے؟ مخالفت کر دی اللہ اور اللہ کے رسول کی. ان کا یہ ہائیڈ آؤٹ ہے یہ مسجد. من قبل، اس سے پہلے، یعنی کہ اس سے پہلے جنہوں نے آپ سے کی مخالفت کی ان کو یہ منافقین دیتے کیا؟ اسٹیشن دیتے یہ مسجد کی اس صورت میں. ولا یحلفن، اور ان قریب یہ منافقین قسم دکھائیں گے، ان اردنا الا الحسنى، ہم تو صرف چاہتے تھے گڈنس اور ہمیں کچھ نہیں چاہتے تھے. کہ وہ قسم ہی دکھاتے، منافق ہوتا ہے نا جھوٹا، وہ اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے قسم دکھاتے ہیں بار بار. واللہ یشهد انهم لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. دیکھیے شان نزول میں اس میں یہ آ گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ تھے، وہ جنگ تبوک میں جانے والے تھے، جو افواہیں پھیل گئی تھی کہ شاید مدار رومنس اٹیک کرنے والے ہیں، جو بڑا لمبا سفر تھا. اس موقع پہ کچھ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا کہ چونکہ موسم کی کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ہم نے ان کے لیے ایک الگ مسجد بنا دی. اس کا نام انہوں نے کہا مسجد، انہوں نے کہا مسجد بنا دی ہم نے، تو آپ وہاں پہ آ جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس مسجد میں برکت سے نوازے گا ہمیں. اس کے بعد آپ وسلم جو ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں وہاں پہ آؤں گا، لیکن جب میں جنگ سے واپس آ جاؤں گا، جنگ تبوک سے. لیکن جنگ سے واپسی کے موقع پہ اللہ نے وحی کے ذریعے یہی اطلاع دی کہ یہ منافقوں نے مسجد زرار بنا دی ہے نقصان پہنچانے کے لیے، آپ وہاں نہ جائیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تقم فی ابدا، آپ وہاں کبھی کھڑے نہ ہو جائیے اس مسجد کے اندر. لمسجد اسس علی التقوی. اب یہ بات سمجھیے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اس مسجد ذرا کو منہدم کر دیں گے، گرا دیں گے. تو یہاں سے ابن کثیر یا باقی علماء یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ جو مسجد ذریعہ بن جائے کفر کے افشا کا، یا مسلمان کے درمیان تفریق کا، یا جو ہے مسلمان کو نقصان پہنچانے کا، اس مسجد کو گرانا واجب ہے، اس کو توڑنا واجب ہے. اتنا امپورٹنٹ کیا ہے؟ فتنے سے مسلمان امت کو بچانا اور تفریق سے، ڈویژن سے روکنا. اس کے بعد لمسجد اسس علی التقوی، ایسی مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہوگی. اس سے مراد کون سی مسجد ہے؟ بعض مفسرین بولتے ہیں اس سے مراد ہے مسجد قباء، ٹھیک ہے، اور بعض مفسرین بولتے ہیں اس سے مراد ہے مسجد النبوی. صحیح بات کیا ہے؟ دونوں مراد ہے اس چیز سے. من اول یوم، پہلے دن سے جو بنا دی گئی تقوی کے لیے، اللہ کے خوف کے سبب سے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، نیک اعمال کرنے کے لیے، پرہیزگاری اپنانے کے لیے، تقوی کی زندگی، رائچسنس اپنانے کے لیے. احق، وہ زیادہ حق رکھتی ہے، وہ مور ڈیزرونگ ہے، مور وردی ہے. ان تقوم فی، کہ اب وہاں پہ کھڑا ہو جائے گی. فیہ رجال، اس میں ایسے آدمی ہیں. یہ آدمی کون ہے؟ یہ اہل قبا ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں آ گیا اہل قبا، جو قبا والے تھے. ایسے آدمی اس مسجد میں، مسجد قباء یا مسجد نبوی کے اندر، یحبون ان یتطہروا، جن کو پسند ہے، جو محبت کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پاکی اختیار کرے، کہ وہ تطہیر کرے. واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکیزگی، بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. 2 منٹ بچے کلاس کو، ٹھیک ہے، پھر نماز پڑھیں گے اس کے بعد. اب دیکھیں یہاں پہ کیا مسئلہ ہے. یہ میں نے کہا اس سے مراد کہ یہاں پہ اہل قبا مراد. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہل قبا سے کہ تمہارے بارے میں قرآن نے کیسے کہا، اللہ تعالیٰ نے کیسے فرما دیا کہ اس میں ایسے آدمی ہیں جو محبت کرتے ہیں پاکی سے، تمہاری کیا عمل ایسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم استجمار بھی کرتے ہیں اور استنجا بھی کرتے ہیں. ہم جب استنجا کرتے ہیں ہم پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں اور مٹی کے ڈیلوں کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کو پسند ہے جو بہت زیادہ پاکی اختیار کرتے ہوں گے. لیکن یہاں پہ غلو نہیں کرنا ہے، ایگزیجریشن یہاں پہ نہیں کرنا. وہ بھی حدیث میں آ گیا کہ آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو پاکیزگی کے اندر غلو کریں گے. ویسا بھی نہیں کرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے انسان کو. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کمپیرزن کروا رہا تھا، ایک کمپیریٹو انالیسس یہاں پہ ہو رہی ہے. اَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى التَّقْوَىٰ، کیا جس مسجد کی بنیاد ہوگی، جس کی بنیاد اساس ڈال دی گئی ہوگی، جس بلڈنگ کی، جس مسجد کی، تقوی کے اوپر، من اللہ،
اللہ کے خوف کے سبب سے، ورضوان اور اللہ کے خوشنودی کو پانے کی غرض سے، خیرن کیا وہ بہتر ہوگی، یا وہ مسجد، امن اس اسسا اس کی بنیاد ڈالی ہوگی، بنیاد اس کی جو مطلب بلڈنگ کی بنیاد ہوگی وہ ہوگی کس پہ، اعلی شفا جرفن، شفا مطلب ایج پہ، مطلب کونے پہ، جرف مطلب کلف، جو مطلب بڑا ہوتا ہے کلف، اچھی خاصی ہائٹ کے ایج پہ، پہاڑ کی مطلب میں نے کلف ہے، وہاں پہ ایج ہے، وہاں پہ بنا دی گئی ہے کیا مسجد، ہارن اٹس اباؤٹ ٹو کولیپس، یہ بالکل اب گر جائے گی، اس کے بعد اس کی کوئی بنیاد صحیح نہیں ہے، اس کی بنیاد ہی خراب ہے، تو یہ بالکل اٹس اباؤٹ ٹو کولیپس، ٹھیک ہے، فنہار بھی اس کے بعد یہ کولیپس ہو جاتی ہے یہ چیز، فی نار جہنم، نار جہنم کے اندر، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا اس قوم جو ظالم قوم ہوگی، جو ظلم سے کام لیں گے. تو جو مسجد زرار ہے اس کو کیا جا رہا ہے کمپیرزن وہ مسجد قباء یا مسجد نبوی، اور جو مسجد زرار بنانے والے لوگ ہیں وہ مسجد لے کے کہاں گئی، جہنم کے اندر گئے. وہ جس جگہ پہ شرک ہوتا ہوا، جس جگہ پہ کفر ہوتا ہوا، اس کو منہدم کرنا ہے، اس جگہ اس کو گرا دینا ہے. یہ قرآن کہتا ہے جہاں پہ تفریق ڈالی جاتی ہوگی مسلمان کے درمیان میں، جہاں پہ کفاروں کو سپورٹ کر دیا جاتا ہو، اس کو گرا دینا ہے، جیسا کہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اس کو منہدم کر دیں گے، تو یہاں پہ ثابت ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا، لگاتار، لا یزال کا مطلب یہ زائل نہیں ہو جائے گا، اٹ ول ناٹ سیز، یہ ختم نہیں ہو جائے گا، اٹ ول بی کنٹینیوس، کیا، بنیانہم جو انہوں نے بنا دی بلڈنگ، الذی